من وضع حروف الابجدیہ، حروف ابجد جو ہیں جیسے ابجد حوض وغیرہ والے جو حروف ہیں تو ان کے واضح کون ہیں؟ تو فینکی ہیں، فینکیوں نے اس کو وضع کیا۔ ما هو الذهب الاخضر، سبز سونا کسے کہتے ہیں؟ تو وہ الزراعہ، کھیتی کو کہتے ہیں۔ اور من صاحب الکتب التالیہ، یہ آنے والی ساری جو کتابیں ہیں، سخت الزند ہے، لزوم ما لا یلزم ہے، رسالۃ الغفران ہے، یہ کس کی ہیں؟ ابو العلا المعری کی۔ من هو اشہر الخطباء العرب فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں عربوں کا مشہور خطیب قوس بن ساعدہ ہیں۔ اور من هو صاحب لقب فارس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ۔ الجاموس علی القاموس، یہ ہم نے پڑھی تھی، احمد فارس الشدیاقی۔ اور ادیب اعمیٰ لقب عمید الادب العربی، تو وہ کون ہیں؟ طہ حسین۔ من ہوا صاحب کتاب الفیہ ابن مالک، یہ لاسٹ ٹائم پیپر میں بھی سوال آیا تھا کہ الفیہ ابن مالک کے مصنف کا کیا نام ہے، تو وہ محمد بن مالک ہے۔ من ہوا الشاعر الذی قتلہ شعرہ، کہ جن کو ان کے شعر نے قتل کروایا تو وہ متنبی ہیں۔ پورا واقعہ اس کا شعر کیا تھا کہ وہ اس نے شعر کہا تھا، تو جب وہ گھیر لیا اسے تو پہلے وہ بھاگنے لگا، تو پھر اس کے غلام نے کہا کہ کیا آپ نے یہ شعر نہیں کہا، تو وہ پھر بھیڑ پڑا اور وہ شہید وہ قتل ہو گیا۔ فمن یضرب المثل فی الخلف بالوعد، ٹھیک ہے جی، وعدہ خلافی کے لحاظ سے جس کو ضرب المثل قرار دیا جاتا ہے، تو وہ ارکوب نامی بندہ تھا جو کہ وعدہ خلافی میں مشہور تھا اور وہ یونانیوں میں تھا، تو وہاں سے یہ چلتا ہوا ضرب المثل جو ہے وہ آ گئی عربوں میں، تو لہٰذا ہر وہ بندہ جو وعدہ خلاف ہو اسے کہا جاتا ہے کہ مواعدہ وعد العرقوب، کہ اس کا وعدہ ایسا ہے جیسے کہ عرقوب کا وعدہ۔ مل مقصود بشعر الحر، شعر حر سے کیا مراد ہوتا ہے جی؟ الشعر المتحرر من القافیہ، جو قافیہ سے آزاد ہو اسے شعر حر کہتے ہیں۔ اور شعر شعبی سے کیا مراد ہے؟ شعر شعبی سے مراد عامی شعر، ٹھیک ہے جی، یعنی ہر بلاد کا اپنا شعر جو ہوتا ہے عامی شعر، تو وہ شعر شعبی کہلاتا ہے۔ اور اقدم اللغہ مکتوبہ فی التاریخ، کتابت کے لحاظ سے جو سب سے قدیم زبان جنہوں نے کتابت کو دریافت کیا اور لکھا، تقریباً 3200 سال پہلے کی بات ہے، چائنا والے صینی زبان جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے کتابت کو ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ ما ہوا اقدم کتاب نحو کی قدیم ترین کتاب الکتاب ہے جو کہ سیبویہ کی ہے۔ ماذا تعنی کلمہ الفسطاط، یہ قسطاط نہیں ہے، فسطاط ہے، فسطاط خیمے کو کہتے ہیں، فسطاط کا معنی خیمہ، ٹھیک ہے جی۔ ما هو الحجا فی اللغہ، کل یا پرسوں میرا خیال تشبیہ میں جب میں نے اشعار کروائے تھے تو وہاں شعر بھی آیا تھا کہ سقی الحجا، جب وہ اس نے کہا تھا نا کہ میں نے اٹھایا ہے حملت فی لسانی حدیقتاً، اس ٹائپ شعر تھا نا متنبی کا کہ میں نے اپنی زبان کے ساتھ پورا باغ اٹھا لیا ہے۔ اور سقی الحجا، تو وہاں پر یہ لفظ آیا تھا، تو الحجا بمعنی العقل الراسخ۔ آگے ہے جی قالت العرب سبق السیف العدل فما هو العدل، کہ تلوار جو ہے وہ ملامت کو، لوم کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، لے جاتی ہے، تو العزل بمعنی اللوم ہے۔ اور ما ہوا الزمہریر، زمہریر سے کیا مراد ہے؟ البرد الشدید، سخت سردی مراد ہے۔ اور فی میں ضرب المثل بالفروسیہ والاقدام انترا بن شداد، اسی وجہ سے اس کو عالم بالحروب بھی کہا جاتا ہے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ آگے ہے جی کہ الحق ابلج والباطل لجلج، یہ کیا مطلب؟ ابلج کا یعنی واضح اور لجلج یعنی غیر واضح، تو الحق واضح والباطل غیر واضح۔ آگے ہے جی کہ ما ہی الکلمہ التی ینتفی معناہا اذا نطقت بہا، کہ وہ کلمہ کہ جس کے معنی زائل ہو جاتا ہے جب ہم اس کو بولتے ہیں، انتفاع بمعنی زائل ہو جانا، کہ اس کا معنی ختم ہو جاتا ہے جب ہم اس کو بولتے ہیں، تو کلمہ الصمت ہے، خاموشی، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم بول پڑتے ہیں تو ہم اس خاموشی کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، زائل ہو جاتا ہے وہ معنی۔ من هو الشاعر العربی الذي حمل رسالہ قتلہ بیدہ، جس نے اپنے قتل کا پروانہ خود اٹھایا، تو وہ طرفہ بن العبد ہے۔
اور ما ہوا جمع کلمہ زکوٰۃ کی جمع زکوات آتی ہے، اور من ہوا شاعر الحب والجمال نزار قبانی کو کہتے ہیں، اور ما ہیا بنات اللیل، ٹھیک ہے، کل آیا تھا نا بنات الصدور، وہاں ہموم تھا، اور آج ہے بنات اللیل، تو وہ کیا ہے؟ احلام ہے۔ ماذا یسمى طعام المولود فی الیوم السابع، 7ویں دن کا العقیقہ ہوتا ہے، اور شاعر الشباب احمد رامی کو بھی کہتے ہیں، لیکن معروف اور جو راجح ہے وہ عمر ابی ریشہ کے بارے میں ہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ما اسم اللحمہ التی توجد فی آخر الحلق، آپ کے حلق کے آخر میں جو کوا ہوتا ہے، آخری جو گوشت کا لوتھڑا، تو اس کو ہم لحات کہتے ہیں۔ اور من القائل ھذا البیت المشہور فی الحجا، حجا کے اندر یہ شعر کس نے کہا تھا کہ فغض طرف انک من نمیر، آنکھ جھپکنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ چیتا ہے، تو فلا کعبن بلغت ولا کلابن، اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کعب ہے یا کلاب ہے، یعنی کعب بندے کا نام تھا، شاعر تھا ایک، اس نے اس کی حذف کہہ ڈالی جریر کی، تو جریر نے اب اس انداز سے اس کی حذف کہی کہ ویسے غض طرف کرنے سے، یعنی غض طرف کہتے ہیں آنکھ کا ایک سائیڈ پہ مارنا، تو بھئی لگتا تو یہ ہے کہ یہ نمیر ہے، چیتا ہے نمر سے، اور فلا کعبن بلغت، اب پتہ یہ نہیں چل رہا کہ یہ کعب ہے ولا کلاب، یا پھر یہ کتا ہے، تو یہ جریر نے کہا تھا۔ ماذا یطلق علی المجموعہ المتکونہ من 10 الی 40، 10 سے 40 تک پر جس مجموعے پر جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ العصبہ کہا جاتا ہے، جماعت کو عصبہ کہا جاتا ہے، عصبہ اس جماعت کو کہا جاتا ہے تو 10 سے لے کر 40 تک ہوتی ہے۔ یا لیت شعری، تو شاعری سے مراد یعنی لیتنی عالم، کاش کہ میں اس بات کو جان لیتا۔ آگے ہے جی کہ ماذا یطلق علی من لا یرا باللیل، جسے رات کو نظر نہ آئے اسے عشاء کہتے ہیں۔ ماذا یسمى المکان الذی تأوی فیہ الخیل، ٹھیک ہے جی، جہاں پر اونٹوں کو رکھا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، تو اسے اسطبل کہتے ہیں۔ ماذا تسمى الفترہ بعد الولادہ التی تبقى فیہا الکائنات الحیہ فی ظروف ملائمہ للنمو والتطور، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں ولادت کے بعد الکائنات الحیہ، یعنی وہ جو خاص ایک یعنی پرورش گاہیں ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، فی ظروف ملائمتاً للنمو والتطور، انہیں وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی اچھی پرورش ہو جائے اور وہ نمو کرنے لگیں، بڑھنے لگیں، تو اس کو الحضانہ کہتے ہیں۔ مل مراد بلفظ الثقلان، ثقلان سے الانس والجن مراد ہیں، اور الف ابو داود الانطاکی کتاب التذکرہ ففی ای علم یبحث، التذکرہ میں اس نے کس موضوع پر بات کی ہے؟ صیدلیہ پر، ٹھیک ہے جی، یعنی صیدلیہ اب جدید عربی زبان کے اندر جو ہے وہ میڈیکل سٹور کو کہتے ہیں طب کے متعلق۔ یقال لمکہ ام القری وللفاتحہ ام الکتاب، اور فما ہی ام الحرب، تو ام الحرب کیا ہے؟ ام القری تو مکہ ہے، اور ام الکتاب فاتحہ ہے، اور ام الحرب الرائیہ جھنڈا ہے، تو کیونکہ پرانے زمانے میں جو جھنڈے ہوتے تھے وہ جنگوں کی علامت سمجھے جاتے تھے، تو اس لیے ام الحرب سے مراد الرائیہ ہے۔ من ہوا مؤلف کتاب تحفۃ العروس، یہ کتاب کس کی ہے؟ محمود استنبولی کی۔ اور الی ماذا یرجع اسم الحبشیہ، حبشیہ جو ہے یہ کس چیز کی طرف اس کی نسبت ہے؟ تو حبشی کی نسبت ہے جی قبیلہ حبشۃ العربیہ، ٹھیک ہے جی، اس قبیلہ یعنی حبشیوں کا وہ قبیلہ جو کہ عربی بھی ہے۔ ما جمع امبراطور، ٹھیک ہے جی، امبراطور کی جو جمع ہے وہ کیا آتی ہے؟ تو وہ اباطر آتی ہے۔ لو کان الفقر رجلا لقتلتہ، کہ اگر فقر بندہ ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا، تو یہ کس نے کہا؟ علی ابن ابی طالب نے۔ ماذا تعنی کلمہ البتول، البتول کا کیا معنی؟ البتول کا معنی العذراء، بتول جیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ایک ان کی صفت ہے البتول، تو بتول کا وہاں بھی معنی العذراء لیا گیا ہے معذور سے۔ یہاں پر عذراء سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو صفت ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بتول اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ
ان کا معذورہ بئی معنی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی. اسی کو بطول کہتے ہیں، اسی کو تبتل کہتے ہیں، علیحدگی اختیار کرنا. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اس معنی میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی میں ہی عورتوں سے بھی تبتل اختیار کیا ہوا تھا. جس طرح کی بعض عورتیں باتونی ہوتی ہیں، گھروں میں جاتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ مزاج نہیں تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے تبتل اختیار. تیسرا مطلب اس کا کہ انہوں نے دنیا سے تبتل اختیار کر لیا تھا، زہد والی زندگی تھی ان کی، تو لہٰذا اس وجہ سے انہیں بطول کہتے ہیں. آگے ہے جی کہ ما هو العصر الذهبی للادب العربی، عصر عباسی کو جو ہے وہ گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، اور ابو نواس کا حقیقی نام حسن بن ہانی ہے. ماذا یسمى انہاء الحمل فی وقت مبکر، ٹھیک ہے جی، کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انہاء الحمل فی وقت مبکر، صبح کے وقت جو ہے وہ حمل کا ختم ہونا، اپنے اس پہ ہو جانا، تو اس کو اجہاز کہا جاتا ہے. اور آگے ہے جی کہ ما هو الجناس فی البلاغہ، یہ جو جناس ہے بلاغت میں، جناس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جناس سے مراد یہ ہے جی کہ اتفاق کلمتین فی اللفظ واختلافہما فی المعنی، ٹھیک ہے جی، کہ لفظ کلمہ دو ایک جیسے کلمے ہوں لفظاً، اور دونوں کے معنی الگ ہوں. جیسے قرآن میں ہے نا کہ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، ٹھیک ہے جی، کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اس وقت جو مجرم ہوں گے وہ یہ مطلب کہیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم تو ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہرے مگر دنیا میں کتنا، ایک گھڑی. تو پہلی جگہ ساعہ سے مراد قیامت ہے، دوسری جگہ اس سے مراد گھڑی ہے، تو لفظ ایک ہے اور معنی مختلف ہے. اس کو بلاغت کی اصطلاح میں علم بدیع ہے اور اس کو جناس کہتے ہیں. آگے ہے جی کہ ماذا تسمى الساعة الاولى من النہار، صبح کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کو عربوں کے ہاں ضرورہ کہتے ہیں. اور من الشخص الذي يضرب المثل في الشوم، یہ ہو چکا ہے. اور ما معنی کلمہ العصامی، عصامی کلمہ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو عصامی عربوں کے ہاں نا یہ دو کلمے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عصامی اور ایک ہوتا ہے عظامی. شعراء نے بھی اس کو کافی اپنی شاعری میں استعمال کیا ہوا ہے کہ الذی یبنی نفسہ بنفسہ، ٹھیک ہے، کہ جو بندہ اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا وقار خود حاصل کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں عصامی. اور جو بندہ اپنے خاندان، اپنے والد یا اپنے مطلب جو ہے نا اس کو جو پیچھے سے جو کچھ ملا ہوتا ہے اس کے بل بوتے پر جو مطلب بنتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں عصامی. تو دراصل یہ جو عصام کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے، یہ نعمان بن منظر جو بادشاہ گزرا ہے نا، جو منظر بن معاذ سما کا بیٹا تھا نعمان بن منظر، تو یہ جو ملوک بادشاہ ہوتے تھے اس ٹائم کسریٰ اور قیصر کے، تو اس میں جو کسریٰ والوں کے طرف سے جو تھا حیرہ میں، تو اس میں جو نعمان بن منظر کا دربان تھا اس کا نام تھا عصام، ٹھیک ہے جی. تو وہ عصام جو تھا وہ ابتداً ایک غریب فقیر تھا، تو دربان سے ترقی کرتا کرتا وزیر بن گیا، تو اپنی علم اور حکمت کے بل بوتے پہ بنا تھا، تو اس لیے وہ بطور ضرب المثل مشہور ہو گیا تھا عصامی کے. تو یہ معنی عربوں کے ہاں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. آگے ہے جی کہ ماذا یسمى ما بین النوم والیقظہ، نیند اور بیدارگی کے درمیان کی کیفیت کو القرا کہتے ہیں. اور ادیب عربی کہ جس نے نوبل ایوارڈ لیا نجیب محفوظ تھا 1988 کے اندر. انفقہ الشعر اسفل الشفا و فوق الذقن، تھوڑی سے اوپر اور ہونٹ سے نیچے والے بالوں کو انفق کہتے ہیں. اور جو الراحت ہے جماعت کا، الراحت کس پہ صادق آتا ہے؟ 10 سے لے کے 30 تک. عصبہ کس پہ آتا ہے؟ 10 سے 40 تک، اور راحت 10 سے 30 تک. آگے ہے جی کہ خواتین میں سے خطیبہ تھیں، اور وہ دوسری خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت بھی کی تھی، اور ان کا نام تھا اسماء بنت یزید، اسماء الانصاریہ. علی ای شیء اطلق العرب اسم الفرساد، کل بھی آیا تھا توت یعنی کہ شہتوت. ماذا تعنی کلمہ تالیہ افلاطون، افلاطون کسے کہا جاتا ہے جی؟ کہ الشخص عریض الکتفین، چوڑے کندھوں والا جو بندہ ہوتا ہے
اس کو افلاطون کہتے ہیں۔ اور من اول من انشا اسلوب الرسائل فی الادب العربی عبد الحمید الکاتب، ماذا قصدت العرب بکلمہ ثالثہ الاصافی، ٹھیک ہے جی، الاصافی کیا مطلب ثالثۃ الاصافی کا، کہ الحجر الاکبر من الحجارہ التی یوضع علیہا القدر، ٹھیک ہے، یعنی وہ بڑا پتھروں میں سے وہ بڑا پتھر جس پہ ہنڈیا کو رکھا جاتا ہے، اس کو ان کے ہاں ثالثۃ الاصافی کہتے ہیں۔ آگے ہے جی کہ من صاحب قصیدہ البردہ، تو وہ کعب بن زہیر ہیں۔ نہج البردہ احمد شوقی کا ہے، یہ تقریباً یہ پہلے بھی گزرے ہیں۔ اور خطابت میں جو ضرب المثل جسے بنایا گیا ہے وہ صحبان بن وائل ہے عربوں کے ہاں۔ من ہی ٹھیک ہے جی، اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، 315 تک کر لیتے ہیں۔ من ہی عمیدۃ الادب الاسبانی فی العصر الحدیث، ٹھیک ہے جی، اسبانیہ کے ادب کی جو عمیدہ ہیں وہ روسنا تشاؤل ہیں۔ اور من هو الشاعر الذي ترجم رباعیات الخیام للغة العربیہ، احمد رامی نے عمر خیام کی رباعیات کا ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کلمہ قاموس، یہ گزرا تھا، بحر واسع اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اتنے ہی پڑھ لیتے ہیں۔